نہیں بچا. یہ صورت القمر میں ایک بات آتی ہے، اس پہ مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ تھوڑی سی بات کر دی ہے. یہ تکرار کے ساتھ اس میں ایک آیت آ رہی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یقیناً ہم نے قرآن مجید کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے اور ہوش لینے کے لیے بڑا ہی آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی جو قرآن مجید سے نصیحت لے، ذکر لے، ہوش کی بات لے اور سمجھ اور دانائی پالے قرآن مجید سے؟ یہ بار بار جو ہے یہ جملہ اس صورت کے اندر آتا ہے، اور بالعموم ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو نقل بھی کرتے ہیں، اور یہ ہے بھی اس قدر اہم کہ یہ کرنا بھی چاہیے کہ لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید مشکل بہت ہے. قرآن مجید بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو بڑا ہی آسان بنایا ہے. تو یہ پتہ نہیں دنیا کے کیا کیا علوم اور کیا کیا فلسفے، پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. قرآن مجید کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ یہ تو علماء کا کام ہے. قرآن مجید اللہ نے علماء کے لیے بھی اتارا ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے عوام کے لیے بھی اتارا ہے، مردوں کے لیے بھی اتارا ہے، عورتوں کے لیے بھی اتارا ہے. ہر ہی شخص کا جو نصاب ہے جس کے اندر اس کا امتحان ہونا ہے، روز قیامت جس کی بنیاد پر اس سے سوال ہونے ہیں، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر سے اسے ہونا ہے. تو قرآن مجید سے ہر بندے کو اپنا حصہ لینا یہ ضروری ہے. البتہ اس پوائنٹ پر ایک افراط اور تفرید جو ہے اس کا بیان تھوڑا سا کر دینا ضروری ہے. ایک فریق وہ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ بھی قرآن مجید کو ہاتھ بھی مت لگاؤ جب تک، کسی نے کہا جی 14 علوم ہونے چاہیے، کسی نے کہا جی پتہ نہیں اس سے زیادہ علوم ہونے چاہیے، جب تک آپ کے پاس اتنے علوم نہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی کئی سارا طبقہ، لیکن ماشاءاللہ کچھ لوگوں کی محنت سے اس کے اندر کچھ فرق اب آ گیا ہے. ورنہ یہ ہے کہ بہت کثرت سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو اگر تم نے ہاتھ بھی لگایا نا سوائے تلاوت کی، بس تلاوت کرو. تلاوت تو وہ ہے جو آدمی کو جس سے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ تو محض ایک تبرک ہے، اور ٹھیک ہے تبرک ہے تلاوت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وہ جو نصیحت لینا قرآن مجید سے، اپنا سبق پڑھنا قرآن مجید سے، آخرت کا سبق پڑھنا قرآن مجید سے، توحید کا، ایمان کا، رسالت کے اصل مضمون کا سبق پڑھنا، وہ تو نہ ہوا. مطلب ایک اجمی کے حق میں تلاوت سے وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں تلاوت کے علاوہ مقصد سے قرآن مجید کو ہاتھ بھی مت لگاؤ. جنہوں نے لگایا وہ گمراہ ہو گئے، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے. تو اس وجہ سے قرآن مجید کو ہاتھ مت لگاؤ. تو یہ ہو گیا کہ قرآن مجید مہجور ہو گیا. یہ سورۃ فرقان کے اندر آیت آتی ہے نا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول نالش کرے گا، مقدمہ اپنا جو ہے پیش کرے گا اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اے خدایا میری قوم نے قرآن مجید کو مہجور بنا لیا. مہجور کا مطلب جس کو چھوڑ دیا گیا ہو اور جس کو سے ناطہ توڑ لیا گیا ہو. تو قرآن مجید کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یہ تو بہن ہی وہی بات ہے. اور ہمارے اوپر یہ جو زوال ہے یہ آیا کیوں ہے؟ سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی کتاب سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہوئے ہیں، اور جتنی سنی سنائی باتیں نانیوں دادیوں سے سنے ہوئے جو ہے مسئلے اور باتیں، وہ ساری کی ساری اس کو ہم دین سمجھتے رہے ہیں. جبکہ اللہ کا کلام ہمارے گھروں کے اندر پڑا تھا، ہمارے محلوں کے اندر، ہر جگہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمیں بتانے والے جو ہیں وہ ادھر زید اور بکر ہیں. اچھا، تو ایک تو افراد یہ ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو تفرید کہیے قرآن مجید کے حق میں. اچھا، دوسری طرف افراد کرنے والے جن لوگوں نے کہا کہ جی نہیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اچھا انہوں نے بھی، یا ان میں سے ایک فریق نے معاملے کو خراب کیا. وہ یہ ہو گیا کہ ہر بندہ مفتی بن گیا. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید یا تو پڑھا نہیں، اب پڑھا تو وہ عالم کی بات ہی نہیں سنتا. کہتے جی اب عالم کون ہوتا ہے؟ اب میں بھی تو ہوں، مطلب عالم ہوں گے ہم بھی ہیں. قرآن مجید وہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، تو وہ بھی فتویٰ دیں گے، ہم بھی فتویٰ دیں گے. تو اب یہ ہے کہ ہر بندہ مفتی ہے، اور ہر بندہ آپ کو جو ہے وہ اپنے قائم کردہ مقدمات جو ہے وہ سناتا اور پڑھاتا ہے.
اس سے حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی انارکی پھیلی ہے، اس کا بھی جو ہے وہ ضبط جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے یہ 4 پہلوؤں سے ہے۔ ایک تو قرآن مجید کا وہ پہلو ہے جو ہر کسی کو سمجھ آئے گا، ابو جہل بھی سنے گا، اس کو بھی پتا چلے گا کہ اللہ ایک ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے لیے لمبے چوڑے تفصیلی نکات اور تفسیری تفاصیل اور گہرائیوں کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ایسی باریکیوں کی بات نہیں ہے۔ جو بھی قرآن پڑھے گا وہ مر کر جی اٹھنے کی بات قرآن مجید سے بخوبی سمجھے گا۔ ایک دن آنا ہے، مخلوق نے خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، ایک ذرہ بھی ہوا وہ تو ترازو میں رکھا جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ایک ایک تمہاری حرکت کو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ پاتال میں بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نکال لائے گا، وہ ہر چیز کا عالم ہے، اللہ قوت والا ہے، شان والا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید سے جو بنیادی سبق ہے۔ اچھا یہ ہے وہ بات بائی دا وے جو اس سورۃ القمر کے اس جملے میں بار بار، اس آیت میں بار بار آتی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کیا کہا ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے، کس چیز کے لیے؟ للذکر، فتوے دینے کے لیے کہا ہے، فتوے دینے کے لیے کہا ہے کہ للذکر کا مطلب کیا ہے؟ سبق لے لینا، سبق لے لینا، عبرت حاصل کر لینا، نصیحت پا لینا، پتے کی بات نکال لینا، یہ ہے مطلب ذکر کا۔ تو یہ پہلو ہے جو ہر ایک کے لیے آخری درجے میں آسان کر دیا گیا ہے، اور یہ ہے ابن عباس کی وہ بات کہتے ہیں تفسیر کے 4 پہلو ہیں۔ قرآن مجید کا ایک وہ پہلو ہے یا ایک وہ حصہ ہے جو ہر کسی کو سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہر بندہ پڑھے اور یہ قرآن مجید سے توحید کے، رسالت کے بنیادی مضامین حاصل کرے۔ اچھا دوسرا کہتے ہیں کہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے بندے کو عربی کا بہت اچھا علم آنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے یہ جو بیچارہ قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے اپنے ترجموں ورجموں سے، اور اس سے ماشاءاللہ وہ فتوے بھی بنا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، اور پھر جی وہ عالم بھی غلط ہے، وہ عالم بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، تو وہ کر رہا ہے۔ اچھا تم عربی کے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے تھوڑا بہت تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا، بعض استدلال کے لیے عربی کے ایسی گہری باتیں ریلیونٹ ہوتی ہیں، وہ ان سے بنیاد قرآن مجید کے ایک جملے کا آپ جو ہے وہ معنی نکالتے ہیں، اس میں یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے، اور بڑے بڑے اصحاب علم بھی اس کے اندر بعض اوقات غلطی کر بیٹھتے ہیں، تو اس کے لیے بہت اعلیٰ قسم کی عربی آنا ضروری ہے۔ اور تیسرا کہتے ہیں وہ ہے کہ جو صرف علماء کو معلوم ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو صرف علماء کو معلوم ہے۔ علماء سے مراد کیا ہیں یہاں پر؟ ابن عباس کے جو علماء صحابہ ہیں، یعنی قرآن مجید کی کوئی ایسی تفسیر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے، سینئر صحابہ کے ہاں وہ چلتی آئی ہے۔ وہ محض یہ نہیں کہ آپ کو لغت آتی ہے، چاہے آپ لغت کے بہت بڑے بھی ماہر ہوں، مگر یہ ہے کہ قرآن مجید کے کچھ ایسی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھا دی ہیں، پڑھا دی ہیں، اور اس کے وہ خاص معنی ہیں جو کہ وحی کو لے کے آنے والے کے ہاں اور اس کے ہاں اول پڑھنے والوں کے ہاں معلوم ہے۔ تو یہ چوتھا نقطہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ تفسیر ایسی ہے جو صرف علماء یعنی علماء صحابہ سے ہی لی جائے گی۔ اور کہتے ہیں اس کا ایک چوتھا پہلو ہے قرآن مجید کا، وہ کسی کو صرف اللہ کو معلوم ہے، جیسے یہ حروف مقطعات ہیں، یہ قرآن مجید کی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں سبھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے اس سے بہتر کو، کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا، صحابہ نے بھی اس میں جو ہے وہ بس جہاں پر بات تھی وہیں پر رکھ دی، پڑھا اور اس کے آگے انہوں نے خود بات نہیں کی، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو یہ جو 4 ہے نا تفسیر کے پہلو، اس میں سے صرف وہ پہلا ہے جو سب لوگوں کے لیے ہے۔ تو ہر آدمی کو ہم کہتے ہیں قرآن مجید ضرور پڑھو مگر مفتی مت بنو۔ قرآن مجید سے اس کے جو بنیادی ترین مضامین ہیں جو ایمان سے متعلق ہیں، عمل صالح سے متعلق ہیں، ایک اچھا انسان بننے سے متعلق ہیں، دوزخ سے بچنے کی جو بنیادی باتیں ہیں ان سے متعلق ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ تمہیں قرآن مجید سے ملیں گی۔ اور بھائی وہ قرآن مجید سے ہی لو،
وہ نہ اس سے سنو، نہ اس سے سنو، نہ اس سے سنو، وہ قرآن مجید سے ہی لو، اور اس سے جو ہے نا انشاءاللہ تمہارے اندر جو ایمان کی جو ایک مٹھاس آئے گی وہ قرآن مجید ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ سبحانک اللہم۔